بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ مقام-ے-صحابہ قرآن کریم کی روشنی میں موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ مل سکے۔ سامعین، علماء متقدمین و متاخرین نے صحابی کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اس صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور اسی ایمان کے ساتھ وفات پائی، اور ظاہر ہے کہ وہ نابینا صحابہ اور ان کے نومولود بچے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لائے گئے ان سب کو شرف ملاقات حاصل ہے، لہذا ان کا شمار بلا تردد جماعت صحابہ میں ہوگا۔ اسی طرح کم و بیش 1,25,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پاکیزہ گروہ اس زمرے میں شمار کیا جاتا ہے جس کے بارے میں علماء اہل سنت اور ائمہ سلف کا بالاتفاق قول ہے کہ وہ نجوم ہدایت ہیں۔ گروہ صحابہ کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمگیر پیغام رسالت کو خطۂ ارضی کے ہر گوشے تک اس کی حقیقی روح کے ساتھ پھیلایا۔ سامعین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی پاکیزہ و برگزیدہ جماعت کے ذریعے اسلام کا تعارف بھی کرا دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کو عام کیا گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لگ رکھ کر ان کو عام انسانوں کی طرح خاطی و عاصی تصور کر کے غیر معتبر قرار دیا جائے تو اسلام کی پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت معتبر رہے گی، نہ قرآن، اس کی تفسیر اور حدیث کا اعتبار باقی رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ من جانب اللہ ہم کو عطا کیا ہے وہ ہم تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہی کی معرفت پہنچا ہے۔ سامعین، خود معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار و اطاعت شیار صحابہ کی تربیت فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام نے اول زبان رسالت سے آیات اللہ کو ادا ہوتے سنا تھا اور کلام رسول کی سماعت کی تھی، پھر دونوں کو دیانت و امانت کے ساتھ اسی لب و لہجے اور مفہوم و معانی کے ساتھ محفوظ رکھا اور بحکم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ کا مکلف بنایا تھا۔ بحوالہ بخاری و مسلم، میری جانب سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ سامعین، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو درسگاہ نبوت میں حاضری کا مکلف ایک خاص حکم کے ذریعے بنایا تھا کہ ہر وقت ایک جماعت اللہ کے رسول کی خدمت میں اسلام سیکھنے کے لیے حاضر رہے، اس لیے کہ کب کوئی آسمانی حکم اور شریعت کا کوئی قانون عطا کیا جائے، لہٰذا ایک جماعت کی آپ کی خدمت میں حاضری لازمی تھی، اور ان کو بھی حکم تھا کہ جو حضرات خدمت رسالت میں موجود نہیں ہیں ان تک ان نئے احکام اور آیات کو پہنچائیں۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ سب کے سب چلے جائیں، تو کیوں نہ ہر فرقہ میں سے نکلی ایک جماعت جو مہارت و رسوخ حاصل کرتی دین میں، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب کہ وہ لوٹ کر آئیں اور ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ ڈریں۔
سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے محبت و عقیدت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہو سکتی، اور صحابہ اکرام کی پیروی کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا تصور محال ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے جس انداز میں زندگی گزاری وہ عین اسلام اور اتباع سنت ہے، اور ان کے ایمان کے کمال و جمال، عقیدہ کی پختگی، اعمال کی صحت و اچھائی اور صلاح و تقوی کی عمدگی کی سند خود رب العالمین نے ان کو عطا کی ہے، اور معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول پاک سے اپنے جانثاروں کی تعریف و توصیف اور ان کی پیروی کو ہدایت و سعادت قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی انسان تھے، ان سے بھی بہت سے مواقع پر بشری تقاضوں کے تحت لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے ان کی اضطراری اور اجتہادی خطاؤں کو صرف معاف ہی نہیں کیا، بلکہ اس معافی نامہ کو قرآن کریم کی آیات میں نازل فرما کر قیامت تک کے لیے ان نفوس قدسیہ پر تنقید و تبصرہ اور جرح و تعدیل کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان کی صداقت اور اپنی پسندیدگی کی سند بھی بخشی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی فرد یا جماعت صحابہ اکرام پر نقد و تبصرہ کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کو علماء حق نے نفس پرست اور گمراہ قرار دیا ہے۔ ایسے افراد اور جماعت سے قطع تعلق ہی میں خیر اور ایمان کی حفاظت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت، خواہ کبار صحابہ ہوں یا صغار صحابہ، عدول ہے، یعنی وہ سب کے سب عادل ہیں۔ اس پر ہمارے ائمہ سلف اور علماء خلف کا یقین و ایمان ہے۔ قرآن کریم میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے متعلق آیات پر ایک نظر ڈالیے، پھر ان کے مقام و مرتبہ کی بلندیوں کا اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تنقید کی جرت کی ہے تو اس کی بدبختی پر کف افسوس ملیے۔ سامعین، صحابہ اکرام سراپا ادب اور پیکر تقوی تھے، چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم کی سورہ حجرات میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ صحابہ اکرام کفر و فسق سے محفوظ تھے، چنانچہ اللہ کریم سورہ حجرات میں مزید کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم پر مشکل پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کی تحصیل کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، اور کفر و فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں۔ سامعین، صحابہ اکرام عبادت کے خوگر اور رحم دل تھے، چنانچہ اللہ کریم سورہ فتح میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کے جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ابدیت کے آثار سجدوں کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ سامعین، صحابہ اکرام پر طعنہ زنی جائز نہیں، چنانچہ علامہ قرطبی اپنی مشہور و معروف تفسیر قرطبی جلد اول میں کچھ یوں رقم تراز ہیں: یہ جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا، اور ان سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات میں کف لسان کریں، اور ہمیشہ ان کا ذکر بہتر طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت و عظمت کی چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ بحوالہ معارف القرآن۔ سامعین، ہر مشکل کا حل اتباع صحابہ ہے۔
آج ہم مسلمانوں کو عالمگیر سطح پر مشکلات کا سامنا ہے، ہر محاذ پر ناکامی اور پسپائی ہے۔ دشمنان اسلام متحد اور اسلام کو مٹانے پر متفق ہیں۔ مسلمانوں پر طرح طرح سے الزامات اور بہتان تراشی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں میڈیا سرگرم ہے۔ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر چل رہی ہے۔ ہم ایک خطرناک اور نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں صحابہ کرام کی مثالی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان پاکیزہ نفوس کو بھی ایسے حالات کا سامنا تھا، بلکہ بعض اعتبار سے آج کے حالات سے زیادہ خطرناک صورتحال تھی۔ مکہ میں ابتلاء و آزمائش کی شدید دور سے گزرتے تھے، تعداد بھی کم تھی اور وسائل بھی نہیں تھے۔ یہودیوں اور منافقوں کی فتنہ انگیزیاں اور سازشیں تھیں، مشرکین کے حملے اور مختلف قبائل سے لڑائیاں تھیں۔ پھر دائرہ وسیع ہوا تو کیسر روم اور کسرائے ایران کے خطرناک عزائم تھے۔ ان سب حالات کا مقابلہ صحابہ کرام نے جس حکمت عملی اور صبر و استقامت سے کیا، وہی تاریخ ہم کو دہرانی پڑے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت رسول اور اہل بیت و صحابہ کا مطالعہ کریں، ان کو اپنا رہنما و مقتدا جان کر اس محبت و عقیدت سے ان کی پیروی کریں کہ ان کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق اور مشعل راہ ہیں۔ ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی گوارا نہیں، ان کی عظمت کی بلندیوں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ سامعین، ہم نے چند آیات ذکر کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے، ورنہ ان کے علاوہ اور بہت سی آیات میں ان کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، جبکہ کتب حدیث میں مناقب صحابہ ایک مستقل باب ہوتا ہے، جس میں انفرادی طور پر کبار صحابہ کے مناقب بھی ہیں اور مجموعی طور پر تمام صحابہ رسول کی عظمت و جلالت کا ذکر بھی ہے۔